ज़बूर 116 اور اس کی 15ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے جی. خدا کے لاقطع اور لا تبدیل کلام میں سے آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے. زبور 116 اور اس کی 15ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے ہم سے کیا فرماتا ہے. Praise the Lord. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ حوالہ نکال لیں تو آمین کہہ سکتے ہیں. تو ایک ہی بہن نے کہا ہے اگر آپ سبھی نے نکال لیا ہے تو ہم آمین کہیں گے جی. آمین. زور سے کہیں آمین. بائبل مقدس میں کچھ مرقوم ہے. خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سب بیٹھ سکتے ہیں. بھائیو آج خداوند کا لا تبدیل اور لا خطا کلام جو کبھی بدلتا نہیں بلکہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. یہ شہد کے ٹپکوں سے میٹھا شری ہے. یہ اتھوڑے کی مانند ہے. یہ ہمیں گوندتا ہے, بناتا ہے اور سنوارتا ہے اور دلوں پر ضرب لگاتا ہے تاکہ ہماری جو ہے اصلاح ہو سکے, تاکہ ہماری تربیت ہو سکے, ہماری کاٹ چھانٹ ہو سکے, تاکہ ہم مؤثر طریقے سے ویسے خدمت گزاری کا کام کر سکے جیسا کہ خدا ہم سے چاہتا ہے. ہاللیلویہ. اب یہاں پر خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے, زبور نویس یوں لکھتے ہیں کہ خداوند کی نگاہ میں, کس کی نگاہ میں؟ انسان کی نگاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسان اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہتا ہے, جو سوچتا ہے وہی دیکھنا چاہتا ہے اور جو دیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن در حقیقت وہ صحیح معنوں میں نہیں دیکھ پاتا ہے, کیونکہ دنیاوی نقطہ نظر سے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات بھی کیا ہو جاتی ہے, وہ جھوٹی ہو سکتی ہے, ہوتی بھی ہے. لیکن خداوند کی نگاہ میں, انسان کی نگاہ میں نہیں جی, خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت, اس کے مقدس کون ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, جو اس کا کہاں مانتے ہیں, جو کلام مقدس کی تقلید کرتے ہیں, جو خداوند خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح یعنی کہ ایلوہیم خدا کے جو فالوورز ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کے ڈسائپل ہیں, جو اس کی ڈسائپل شپ کے انڈر رہتے ہیں, جو اس کے انڈر کورنگ میں رہتے ہیں, وہ مقدسین ہیں. اور خداوند کی نگاہ میں, ایلوہیم خدا کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے جی؟ گراں قدر ہے. گراں قدر ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو زبان میں بڑا رائج ہے, لیکن در حقیقت یہ فارسی ہی سے لیا گیا ہے, کیونکہ جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لشکر. لشکر اسپین کے بہت ساری زبانوں کو اکٹھا کیا گیا ہے, جس میں سنسکرت ہے, انگلش ہے, عربی ہے, عبرانی ہے اور بہت ساری فارسی ہے, اور اس طرح بہت ساری زبانوں کا مکسچر جو ہے اس کو لیا گیا ہے اور اس کا شیک بنایا گیا ہے, اور ایک زبان جو مرز وجود میں آئی ہے وہ اس کو کہتے ہیں اردو. اردو. اب جو یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے, یہ جو لفظ جو گراں قدر, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو لینگویج میں, جو اردو زبان میں بڑا رائج ہے جی. اب گراں قدر کا مطلب ہوتا ہے بیش قیمت, اعلیٰ مرتبے کی, عزت کے لائق. گراں قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلیٰ مرتبے کی, عزت کے لائق, بیش قیمت, اعلیٰ, اتم. اب جو موت ہے وہ اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے, وہ گراں قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن عام انسان کی موت کے بارے میں خدا نہیں یہاں پر کہہ رہا ہے. زبور نویس جو خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہے, در حقیقت یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے, بلکہ خدا نے اپنے بندوں کے توسط سے, خدا پاک روح نے اپنے لوگوں کے توسط سے اس کو تحریر کیا اور کلام مقدس کی یہ شیپ میں ہمارے پاس آیا ہے جو 66 کتب پر مشتمل ہے. اب یہاں پر یوں لکھا ہے خداوند کی نگاہ میں, یعنی کہ خدا کی نگاہ میں اب کیا ہے, اس کے مقدسوں کی یعنی کہ راست باز لوگوں کی جو موت ہے وہ گراں قدر ہے. زبور 116 اس کی 15ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے خداوند کی نگاہ میں. کس کی نگاہ میں جی؟ خداوند
की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। अब जो मुकद्दसीन होते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के खादम होते हैं और क्या है गुर्बत में वो मर जाते हैं और गुर्बत ही में सारी जिंदगी बसर करते हैं। लोग कहते हैं जी बड़ा खुदा का खादम बंदा से देखो गरीब ही मर गया, लेकिन जमीन पर शायद आपके इंसानों के नजदीक उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर उसका बहुत बड़ा अजर होगा। हालेलुया। जमीन पर उसका कोई अजर ना हो। जरूरी नहीं है कि हर खादम के पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, हर खादम के पास बहुत अच्छा एक घर हो, खादम के पास बहुत अच्छी अच्छी नफीस चीजें हो, लेकिन होनी भी चाहिए, होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारा खादम साइकिल में ही घूमे, उसके पास लैंड क्रूजर भी होनी चाहिए, और अच्छी अच्छा एक डिफेंस में घर भी होना चाहिए, अच्छी वॉच भी होनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग जाने कि ये खुदा का खादम है, खुदा की बरकतें इसके ऊपर है। लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि वो उसके पास सारी चीजें हो। ईमानदारी उसके पास ज्यादा होनी चाहिए, खुदा के कलाम की खुशबू उसके अंदर होनी चाहिए, वो खुदा के कलाम की बातों को अपने गले का तोप बनाकर घूमे। लेकिन लोग क्या करते हैं, खादम मर गया जी, लोगों के नजदीक उसकी मौत जो है वो क्या है, वो छोटी हो सकती है, अजीब हो सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदावंद की निगाह में वो उसकी मौत जो है वो गिरा कदर है, इज्जत के लायक है, इज्जत के लायक है। आइए हम एक और हवाला देखते हैं कि खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की, यानी ईमानदार की बात यहाँ पर करूं, खुदावंद के नजदीक ईमानदारों की मौत जो है वो गिरा कदर कैसे है। अब मौत की जब बात करते हैं तो बड़ा एक होलनाक चीज आती है, पता नहीं की हो गया। जब मौत की बात आती है तो वहां पर हमें अजीब सी बात नजर आती है, पता नहीं क्यों हो गया। लेकिन मौत का दर हकीकत जो लुग़वी मानी है वो सेपरेशन है, वो जुदाई है, वो इंतकाल हो जाना है, मुंतकिल हो जाना है, ट्रांसफर हो जाना है। एक जगह से दूसरी जगह पर जब मुंतकिल होते हैं तो हम उसका मतलब है मौत, यानी इंतकाल कर जाना। जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जब गेट से बाहर जाता हूँ या जब नीचे उतरता हूँ इस हादसे से, तो हकीकत मैं अपनी जगह से क्या हूँ, मैं इंतकाल कर गया हूँ, ट्रांसफर हो गया हूँ, मुंतकिल हो गया हूँ। इसका मतलब यह है कि मौत आ गई। वो मौत नहीं जो कब्र में ले जाती है, वो मौत नहीं जो कब्र में ले जाए, यानी ट्रांसफर होना है। मीनिंग्स को देखना है, हमने क्या करना है, मीनिंग्स को देखना है। सेपरेशन हो जाना, यानी कि जुदाई हो जाना, इंतकाल हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, मुंतकिल हो जाने को क्या नाम है जी, मौत। अब जब ईमानदार मरता है या कोई शख्स मरता है तो हकीकत वो मुंतकिल हो जाता है। क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। तो क्या होता है, वो अपने घर में होता है, और जब वो मर जाता है तो मुंतकिल कहां पर होता है, दुनियावी नुक्ता से आपको नजर आता है कब्रिस्तान में मुंतकिल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, वो जिस्म खाकी तो मरता है लेकिन रूह जिंदा रहती है। जिस्म मरता है, क्या रूह जिंदा। और ईमानदार की मौत कहां पर मुंतकिल होती है, वो खुदा बाप के पास चली जाती है, खुदा यीशु मसीह के पास चली जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी एक नुक्ता बड़ा खूबसूरत है, यीशु मसीह के जी उठने से पहले, यीशु मसीह के जमीनी जिंदगी में उसकी मरने से पहले जमीन जो था, ईमानदारों की जो रूहें थी और जो गैर ईमानदार की रूहें थी वो पताल में जाती थी। बड़ी अथेंटिक बात आपको बताना चाहता हूँ, ईमानदारों की और जो गैर ईमानदार थे उनकी रूहें कहां पर जाती थी, पताल, यानी जमीन के नीचे। और पताल यानी जमीन के नीचे 4 जगहें बनी हुई थी और पोर्शंस थे। एक साइड पे क्या था, ईमानदारों की रूहें थी, और एक साइड पे क्या थी, गैर ईमानदारों की। अगर हम ये देखें ये कहां से पता चलता है, तो बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा खूबसूरत एक हवाला है। आप एक गरीब लाजर और अमीर शख्स को देख सकते हैं। क्या करता है, अमीर जो शख्स होता है वो गरीब लाजर को देख रहा होता है कि वो क्या होता है, कि किसी को स्टोरी याद है, वो अब्राहम की गोद, अब्राहम की गोद से मुराद है वो खुदा के पास है, उसकी कुर्बत में है। अब आप समझेंगे इब्राहिम की गोद पता नहीं गोदी कीड़ी को बड़ी सारी वहां से चले गए, नो ऐसा नहीं है। दरअसल उस पहलू में हमने जाना है, उस बात को अंडरस्टैंड करना है। अब्राहम क्योंकि ईमानदारों का बाप है तो वो खुदा के पास चला गया, खुदा उनमें से हो गया है। इट्स मीन जितने भी ईमानदार हैं वो खुदा के ही पास जाएंगे, खुदा के ही पास जाएंगे। अब यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमानदार की जो मौत है खुदावंद की निगाह में गिरा कदर है, इज्जत के लायक है, क्योंकि वो मरता नहीं है बल्कि सो जाता है, और जो सोता है वो उठता भी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हालेलुया कह सकता है, हालेलुया।
اب اگر ہم وائس نبی کی کتاب جو سلیمان نبی ہے، جو داؤد نبی کا بیٹا ہے، وہ اس کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وائس کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں مرکوم ہے، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے. نیک نامی، میرے ساتھ کہیے، نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے. آمین. اب یہاں پر جو پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت اور باشگاف الفاظوں میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور وائس نبی جو سلیمان نبی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھے، وہ یہاں پر یوں بیان کر رہا ہے کہ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے. نیک نامی. اب یہاں پر ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نیک نام ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو نیک نامی ہے. اب جو نیک نام ہے، اکثر آج کل بڑی تھوڑ لگی ہوئی ہے. آج کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی کسی اچھے شخص کے پاس جو پڑھا لکھا شخص ہے یا خدام کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھی بات ہے تو خدام کے پاس جانا چاہیے، لیکن لوگ نہیں جاتے. سارے آپ ہی خادم نے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ بائبل میں سے ببلیکلی نیمز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور بہت سارے نام ببلیکلی ایسے ہیں جو در حقیقت وہ میننگز تو اچھے ہیں لیکن ان کا بائبل میں کریکٹر اچھا نہیں ہے. ببلیکلی نیم ان کے میننگز کا نام اچھا لیکن بائبل کا ان کے جو کریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں اور میں حیران ہوں کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. اور بعض اوقات اتنے بڑے بڑے نام رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات ماما وہی نام گالا کر دیا ہوتے ہیں. کلچر کی بات ہے ہمارے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بڑی احمقانہ اور گھنونی بات ہے. او فلاں 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 ڈیش 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 ڈیش. انڈرسٹینڈ کریں. اور آپ طرح کے اپنے کہتے ہیں میں تو اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہوں، لیکن نام کس کا لے رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے نام، بائبل کے ٹائٹل، سورما، خدا کے نبی، نبیوں کے نام رکھے تھے انہوں نے گالا کر دیں. کتنی عجیب سی بات ہے. ذرا سوچیے، سمجھنے کی بات ہے. میرا ٹاپک آج یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سے بات نکلی تو یہ بات میں نے کہی. تو سوچ سمجھ کے نام رکھا کر، کل تسی برا بھلا نہیں کہنا. کلچر ہے نا، کہن تو مڑ دے نہیں اسی، لیکن اچھی بات ہے نام اچھے رکھیں اور کہے بھی نہ پھر. اپنے بچوں کو جو آپ کہتے ہیں وہ لانتے ان کی زندگیوں پر آ جاتی ہیں، اور یہ سچی بات ہے. اور اس بات کو زویا ہمیشہ مجھے یاد کرواتی رہتی ہے کہ نہ کہا کریں، اور نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. ہمیں نہیں کہنی چاہیے. میں بات آپ کو کہتا ہوں. اب جب میرے بیٹا ہونا تھا تو میں نے 10 سال پہلے اس کا نام سوچا، خداوند اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام شالوم رکھوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نام شاید چرچ کا جو اس کے نام پہ رکھا گیا. ایسا نہیں ہے. آلریڈی خداوند نے مجھے یہ نام پہلے دیا تھا اور اس نام کے ساتھ میری نسبت جڑی ہوئی تھی، کیونکہ شالوم کا مطلب پیس آف لاڈ، یعنی خدا سلامتی کا خدا ہے. ہاللیلویا. اور میں نے وہ نام، اسی نام سے میں نے خدمت کا آغاز کیا. اس کے بعد میں نے کہا خداوند اب مجھے وہ بیٹا دے گا تو پھر میں اس کا نام بھی شالوم رکھوں گا. پہلا چرچ بنا، یعنی اٹس مین خدا نے مجھے بوجھ دیا، یہ نام دیا. اس کے بعد جب میرا بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا. ہاللیلویا. تو اسی طرح لوگ جو ہیں نیک نام، یعنی بڑے بڑے اچھے نام رکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے نام رکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے نام رکھتے ہیں. لیکن اچھا نام رکھنے سے کوئی اچھا ہوتا ہے؟ سچ سے میرے پاس آئیے. اب کو ساجد ہی ہر گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس کا نام کیا ہے؟ اور میرا نام بھی ساجد ہے. اور ہمارے یہ ایک اردو زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے خدا کی راہ میں سجدہ کرنے والا. خدا کی راہ میں سجدہ کرنے والا ہے تو اسلامک نہیں، لیکن اس کا میننگ بہت اچھا ہے. لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں خدا کی شان میں سجدہ کرتے ہیں؟ اور سجدے سے خدا کو ماننے والا، کیا ہم اپنے ماں باپ کو زیادہ خدا سے ترجیح تو نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے زیادہ ترجیح تو نہیں دیتے؟ کیا ہم چرچ پہ ٹائم آتے ہیں، ٹائم فریم بنا کے، کیا ہم عزت کے لائق اس کو سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، آنر دیتے ہیں؟ یہ اب آپ نے تعین کرنا، میں نے کرنا ہے یا ساجد صاحب نے کرنا. تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. اب کیا اسی طرح آپ کے نام بھی ہیں یہاں پہ. اب مسا نام رکھنے سے اس کی زندگی میں مسا نہیں آ جائے گا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ساجد نام رکھنے سے میں ہمیشہ سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. بڑا اچھا نام ہے زویا. کیا نام ہے آپ کا؟ مطلب زندگی. اور زویا کو زندگی نہیں کہ زندگی روٹیاں کھواتی رہے سارے. انڈرسٹینڈ کریں.
अब सभी के नाम के कुछ ना कुछ मीनिंग्स होंगे। अब नेक नाम यानी अच्छा नाम रखने से कोई अच्छा नहीं होता है। साजिद नाम रखना कोई चंगा नहीं होता। जिन्नी देर चंगियाई खुदा की तरफ से उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। अंडरस्टैंड करनी बात को। अच्छा नाम रखने से, अच्छे नफीस कपड़े पहनने से, टाई लगाने से और आप अच्छे नहीं होंगे। नेक नाम होने से आप अच्छे नहीं होंगे। अच्छा नाम रखने, अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी शोहरत है, बहुत सारी आपके पास गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, ये इससे आप बड़े नहीं होंगे। ये ब्लेसिंग है, लेकिन आपके पास ये बाप आपकी बढ़ाई नहीं है, दुनियावी तौर पर है। क्योंकि जिन्हें सूद खोर के सारे उन्होंने वो लोग लाइक करते हैं। शराब जिन्हें को पैसा बड़ा लोगों ने तो गोलियां टिकते हैं, तो पादरियां बुरा भला कहणगे, फादरां बोवां उनके बंदे ठीक नहीं मांगते नहीं, क्योंकि वो जाके उन्होंने को लेंदे नहीं। आजकल जो करैक्टर चल रहा है, जो नजायज फरोश है, उसकी ज्यादा लोग इज्जत करते हैं। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी ज्यादा इज्जत है ना कि खातमों की। हालांकि दर हकीकत बात यह है कि हमें खातमों की ज्यादा इज्जत करनी है और दूसरे लोगों को भी इज्जत देनी है, क्योंकि बुरे वो उनका अपना करैक्टर है। लेकिन खुदावन तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया था, क्योंकि तबीब को, तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि बीमारों को। लेकिन दर हकीकत क्या करते हैं, हम उन लोगों की ज्यादा इज्जत करते हैं जो खुदा से दूर है और जो खुदा के नजदीक है, जो आपके लिए दुआएं करते हैं, उनको जलील और रुस्वा करते हैं। ये एक शेवा आ गया है ये दुनिया में। ये काम नहीं होना चाहिए, ये गौरतलब बात है, इसको समझे। अब अच्छा नाम रखने से कोई नेक नहीं है। अब नेक नामी होना जरूरी है भाई जी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत का जब मुतालिया किया तो खुदा के कलाम में वहां पर यूं लिखा है, ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत जो है वो गिरा कदर है। खुदा के नजदीक जो उसके मानने वाले हैं उसकी निगाह में वो गिरा कदर है, उनकी मौत जो है वो गिरा कदर है। क्योंकि जैसे ही जमीन पर एक ईमानदार की आंखें बंद होती है, खुदा के जलाल के सामने उसकी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। ईमानदार जब यहाँ पर मरता है तो वो मरता भी मुंतकिल हो जाता है, उसका जस्से खाकी तो कब्र में जाता है। लेकिन हमारा ईमान है कि जो मर गया है वो जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह मर गया, वो जी उठा और उसकी कब्र और उसकी सलीब खाली है, तो उससे मानने वालों की भी कब्रें खाली रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इंसान होते हुए मरा, खुदा होते नहीं हुआ। जब वो आसमान पर था तो वो कामिल खुदा था, जब जमीन पर आया तो वो कामिल इंसान और खुदा दोनों था। जब वो मरा तो कामिल इंसान मरा है, और जब वो जी उठा है तो कामिल खुदा जी उठा, और तरह की कामिल खुदा तरह की कामिल इंसान जी उठा है, क्योंकि उसको अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। एक नुक्ता मैं अभी जो बोला जोशे किताबत में, तरह खुदा जी उठा नहीं है बल्कि इंसान जी उठा है, कामिल इंसान जी उठा है। जब वो मरा है तो वो कामिल इंसान मरा है, और जब वो जी उठा है तो वो बदन समेत उस बदन को ग्लोरीफाई बॉडी में उसने तब्दील किया, क्योंकि उसको अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। और जब वो जी उठा है तो उसके मानने वाले भी जी उठेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है वाशगाफ अल्फाजों में कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, वो जिंदा रहेगा। लेकिन कौन भाई, कौन जिंदा रहेंगे? वो लोग जो ईमानदार हैं भाई। कौन जिंदा रहेंगे? वो रहेंगे जो जी खुदावंद के कलाम की बातों को अपने गले का टोक बनाते हैं, और हमेशा उनका जीना मसीह और मरना रफा है, और वो हमेशा कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा रहेंगे। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसीन वो लोग होते हैं जो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, नहीं वो मुकद्दसीन नहीं है। जो जी चर्च आते हैं वो मुकद्दसीन नहीं है। जो बड़ी बड़ी पोस्टर पर अपनी तस्वीरें लगा लेते हैं वो मुकद्दसीन नहीं है। मुकद्दस शख्स वो है, मुकद्दस शख्स वो है जो हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ता और उसकी बातों पर अमल करता है। वो ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं फना हो जाऊंगा, लेकिन ये बातें जो कलाम जिसकी नफी कर रही है वो बातें मेरी जिंदगी में नहीं होंगी। मैं अपने आप को मार दूंगा, क्योंकि उसके लिए जीना मसीह और मरना नफा है। वो अपनी जिंदगी की बात कर रहा है, वो इस जगह पर तो मर जाएगा लेकिन आसमान पर उसका रिवार्ड बड़ा होगा। हालेलुया, पौलुस कहते हैं हर रोज मैं मरता हूं,
ہر روز مرتا ہوں. جو دنیا کو خوش کرنے میں رہے گا وہ خدا سے ہمیشہ دشمنی رکھے گا. روحانیت کے دعوے کرنا بڑی بات ہے لیکن روحانیت کی سیڑھی پہ چلنا بڑا مشکل ہے. اس کے اوپر میں ہمیشہ کل بھی ایک بات کہی, یہاں پہ لکھا ہے ایک نیک نامی وہ ہے جس کے بدن سے عطر کی خوشبو نہیں بلکہ خدا کے کلام کی خوشبو ہے. ہم لکھا ہے کہ نیک نامی پیش بہا عطر سے بہتر ہے. آج کل لوگ اس بات میں عطر یعنی خوشبو, عطر اس وقت جب یہ کتاب کلام پرفیوم جو آج کل آئے ہیں اس کو عطر ہی کہا کرتے تھے. اور نفیس, میں پچھلے دنوں ریسرچ کر رہا تھا تو کہیں کسی جگہ کا بادشاہ تھا, اس نے اپنے لیے سائنٹسٹ کو مہیا کیا ہوا تھا, ایک لیب بنائی ہوئی تھی بہت بڑی جگہ پہ, اور وہ اپنے لیے عطر بنوایا کرتا تھا جو عطر وہ استعمال کرے کوئی دوسرا نہ کرے, انڈرسٹینڈ کر لیں. اور کیا کرتا تھا اس سے کہتے چاہتا تھا کہ یہ خوشبو جو میں نے لگا لی کسی اور, لیکن خدا کے کلام بتاتا ہے کہ نیک نامی شخص جو ہے وہ بیش بہا عطر یعنی انمول عطر سے بھی بہتر ہے. کوئی 5,000 کا پرفیوم لے رہا ہے, کوئی 10,000 کا, 50,000 کا, کوئی لاکھ تک, یہاں تک جاتے ہیں. ہماری تو رینج نہیں ہوتی نا, ہم تو ریڈیو پہ پکڑ کے ہم وہ لے لیتے ہیں کہ چلو برانڈ بڑا ہے لیکن نام چھوٹا ہے, وہ پکڑ لیتے ہیں. لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسے بڑے بڑے جو امیر ہیں برانڈ کے علاوہ چیزیں نہیں پہنتے. واچ برانڈیڈ ہوگی, ان کا جو پینٹ کوٹ ہوگا وہ برانڈیڈ ہوگا, وہ سر سے لے کر پاؤں تک برانڈیڈ ہوگا, لیکن جب حقیقت جو برانڈ لگنا چاہیے وہ برانڈ نہیں لگتا. اس کو برانڈ ایک ہی ہے, وہ خدا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. وہ برانڈ ہے. اس برانڈ کے, اور ہمارا جو شہر ہے یہ زمینی شہر نہیں ہے, لاہور سٹی ہمارا شہر نہیں ہے, ہمارا شہر نیو یروشلم ہے. ہم اس شہر کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں, ہم نے وہاں پر جانا ہے, ہماری لینگویجز وہاں کی ہونی چاہیے. ہم انٹرنیشنل لینگویج کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس مین انگلش. ہم چاہتے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص وہ ہے جس کو انگلش آنی چاہیے, ووکیبلری بڑی ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق پڑھا لکھا وہ شخص ہے جس کو زمینی جو زبان نہیں بلکہ آسمانی زبان آتی ہے, خدا کی زبان جسے خدا پسند کرتا ہے. بائبل مقدس لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں, اٹس مین کہ فرشتوں کی بھی زبانیں ہوتی ہیں. پولس نے یہ بات کو واضح کیا, اور پول کو آتی تھی, سینٹ پول کو یہ باتیں آتی تھی. اب نیک نامی شخص وہ ہے, روزانہ چرچ آنے والا نیک نامی نہیں ہے, بائبل پڑھنے والا نیک نامی نہیں ہے, روزے رکھنے والا نیک نامی نہیں ہے, بڑے بڑے مجموعوں میں بیٹھ کر کلام کی منادی کرنے والا نیک نامی نہیں ہے, بلکہ نیک نامی وہ شخص ہے جو ہر روز خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتا ہے, دن اور صبح و شام اس کے اوپر چلتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا. وہ نیک نامی ہے جس کی گواہی نیک نامی ہے. اب جب پرفیوم لگاتے کہ بات کرتے ہیں, خوشبو کیا ہم تک محدود رہتی ہے, لوگوں تک جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب, بہن, بھائی, بزرگ, بچے, بہت خوبصورت آپ نے فریگرنس لگائی, بہت اچھا ہے. کون سا ہے پرفیوم, کون سا ہے, کون سا عطر لگایا ہوا؟ انڈرسٹینڈ کریں, نیک نامی وہ شخص ہے جس کی کریکٹر اچھا ہو, جس کا کریکٹر, کیا ہمارا کریکٹر اچھا ہے, کیا ہمارا کردار اچھا ہے؟ پالی صاحب پل پڑتے کھڑے کو گلا کر دے رہے نے, اسی کا میں اپنی جگہ تو کدی نہیں ڈالا گا, 9 بجے کا ٹائم ہے آنا 10 بجے, کوئی گل ہے, کوئی گل. اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے, ہم تو مکر نہیں کرتے, ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی. کیا یہ تبدیلی آئی ہے؟ اپنی ججمنٹ خود کیوں نہیں کرتے ہیں آپ, کیوں نہیں کرتے ہیں ججمنٹ اپنی؟ پرکھیں اپنے آپ کو, کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں. آپ نے خدا یہ جو صلیب ہے یہ حماقت کا نشان نہیں ہے, یہ صلیب جو ہے یہ نجات کا سبب بنی ہے. یہ صلیب پر جب تک یسوع مسیح نہیں لٹکایا گیا تھا, مصلوب نہیں ہوا تھا, یہ لعنت کا سبب تھی. لیکن جب آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح اس صلیب پر لٹکایا گیا تو لعنتی چیز جو ہے وہ برکت کا اور نجات کا سبب بن جاتی ہے. ہاللیلویا. اب صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی نہیں ہے, بے وقوفی نہیں ہے, بلکہ خداوند کی قدرت ہے. ہاللیلویا. خداوند کی قدرت ہے. بائبل کو ہاتھ میں اٹھا لینے سے آپ خادم نہیں ہیں. آپ کی موت کی راہ قدر نہیں ہے, ہمیں مرنا ہے. کیسے مریں گے آپ نے تعین خود کرنا ہے کہ آپ نے منتقل کہاں پہ ہونا ہے. زمین پر رہتے ہوئے روحانیت کا دعویٰ مت کریں, روح میں آ جانے کا دعویٰ مت کریں. روح گراتی نہیں ہے بلکہ آپ کو اپلفٹ کرتی ہے. ہم ایک دوسرے کو گرانے کے چکروں میں رہتے اور اپنے آپ کو چمکانے کے چکروں میں رہتے ہیں, پر حقیقت کیا ہوتا ہے, جتنا ہم کسی بندے کو گرانے کے چکروں
اور اس کی ایگزامپل میں یہ بات کو آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور میں نے جب اس کو گرانا ہے تو اس کے اوپر میں نے لعن طعن کر دینے, میں نے لعن طعن اس قدر کرنا ہے اور اس قدر اس کی بختوری کرنی ہے اور اس کو کھلونا اور گندا ثابت کرنا ہے. اور جب در حقیقت میں اس کو گندا کر رہا ہوں اور گندا ثابت کرنے کے چکروں میں ہوں, اس کو گرانے کے چکروں میں ہوں, اس کو نیچا کرنے کے چکروں میں ہوں, تو در حقیقت میں بھی نیچے ہو رہا ہوں. لوگ دیکھیں گے میں بھی نیچے ہو رہا ہوں. اور جب میں اس کے لیے برکت یہ گندا جتنا مرضی ہو, لیکن جب میں اس کو اٹھا رہا ہوں تو در حقیقت میں بھی اوپر اٹھ رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو کوئی جیسا بھی ہے, جو کوئی جیسا بھی ہے اس کو چھوڑ دے. اس کا مطلب نہیں ہے گندے ہیں, جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے, جسٹ ایک ایگزامپل. تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, خداوند کے نزدیک جو ہے ایماندار کی موت گراہ قدر ہے. اور ایماندار وہ شخص ہے جو ہر روز خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے. اپنے مطابق اپنے نہ خدا بنائے پھر دو. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے باتیں سن کر بھی, اور یقین جانے آپ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ساڑھے تو بڑا روحانی گرے ہاللویا رب بڑا شکر ہو رہا. اب جیسے آپ نیچے اتریں گے ملبے سے تو پتہ لگتا ہے تاریخ لگتی ہے. ایماندار وہ شخص ہے جس کا لین دین بڑا اچھا ہے. ایماندار شخص وہ ہے جو کیا ہے, جس کا ملنا جلنا بڑا اچھا ہے. ایماندار شخص وہ ہے جن کو بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول آتا ہے, میاں بیوی کے ریلیشن بڑے اچھے ہیں. ایماندار شخص وہ ہے جن کے بچے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ بائبل کی تعلیم سے بھی وہ روشناس ہوتے ہیں. ہر ایک چیز, یہ سب چیزوں کو دیکھیں. اپنے خداوند کے اپنے تابعدار جو دنیا کو خوش کرنے میں رہتا, دنیا کا نہ ہو جائے, دنیا کا نہ ہو جائے تو پلا کار دوں, بچہ بھی نہ جانتا ہو لیتا. آج کل ایک بڑی دوڑ چلی ہوئی ہے, یقین جانے ہم سوشل میڈیا پہ روحانی ہونے کے دعوے اس قدر کرتے ہیں, اور جب آپ کو ٹٹولا جاتا ہے تو آپ کم نکلتے ہیں. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہیں, ہو سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تجھے تولا جائے اور تو کم نکلے. پلیز اپنے آپ کو پرکھیے کہاں پر کھڑے ہیں, سٹینڈ کہاں پر لیتے ہیں. خداوند کے نزدیک اس کے مقدسین کی جو موت ہے وہ گراہ قدر ہے. آپ نے مرنا ہے, آپ نے کیسے مرنا ہے تعین آپ نے کرنا ہے. مرنا تو ہے, یہ حقیقت ہے. یہ اگر یسوع مرا ہے انسان ہوتے ہوئے تو ہم نے بھی مرنا ہے, لیکن اگر یسوع انسان ہوتے ہوئے وہ جی اٹھا ہے تو اس کے ماننے والے بھی جی اٹھیں گے. ہاللویا. لیکن صرف ماننے والے. صلیب ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہونے سے مسیحی نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں میں مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا جی میں مسیح نہیں. آپ مسیح نہیں ہیں, آپ مسیح نہیں ہیں, آپ ایماندار نہیں ہیں. اور بڑی جو سلیب گلے سے پا لیتی ہے, جس طرح میں نے آج سلیب لگائی ہوئی ہے یہاں پہ, لیکن مجھے پتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے. ہاللویا, میرا ایمان ہے. میں نے لیفٹ سائڈ پہ زیادہ لگائی کیونکہ لیفٹ سائڈ کمزور ہوتا ہے, تو جب سلیب ہے تو وہ اٹھا لے گی. ہاللویا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑا پیسہ ہے, جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی زندگی میں ہے. ایماندار وہ نہیں ہے. نیک نامی وہ نہیں ہے جس کا کردار اچھا ہے, جو بچوں سے بڑے شفقت سے ساتھ, بڑوں سے بڑے پیار اور تحمل کے ساتھ اس کا نفیس چال چلن ہے. ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا, جیسا مزاج یسوع مسیح کا ہے وہ نیک نامی ہے. اور وہ جب مرے گا تو اپنی موت کی طرف نہیں جائے گا, وہ جسٹ ٹرانسفر ہوگا, اس کا جسٹ ٹرانسفر ہوگا, وہ منتقل ہو جائے گا. اور منتقل کیسے ہوگا؟ سمپل سادہ سی بات ہے. جیسے ہی زمین پر اس کی آنکھیں بند ہوں گی, خدا کے جلال کے سامنے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اس کی آنکھیں کھلے یا خدا کے جلال کے سامنے. اب گرا قدر کیسے ہے؟ لاسٹ اس کو کرتے ہیں. ایماندار کے لیے موت کیسے گرا قدر ہے؟ جب ایماندار مرے گا تو اب وہ جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے جو بیماری ہے, پریشانی ہے, جو دکھ اٹھا رہا ہے, اس سے آزاد ہو جائے گا. موت کے بعد ابلیس کا اختیار صرف آپ کی باڈی پر ہے, وہ روح پر اٹیک نہیں, وہ روح کو نہیں مار سکتا, وہ جسم کو مار سکتا ہے, اور جسم کو بھی نہیں مار سکتا, وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ اگر اس نے مارنا ہوتا تو ایوب کو مار سکتا تھا, لیکن خداوند نے اس کے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی تھی. ایماندار کے پاس بھی ہے, وہ جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ گناہ سے دور ہو جائے گا, وہ بدی سے دور ہو جائے گا, وہ پریشانیوں سے, دکھ سے, تکلیفوں سے, گناہ سے دور ہو جائے گا. کیونکہ جب ایماندار مرے گا تو بعد میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی.
اس لیے گرا قدر ہے، عزت کے لائق ہے، اپنی موت کا تعین کرے۔ ایک بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں رضوان بھائی، وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں، خدا جب میں مروں تو میں پھٹ سے مروں، میں کلام سناتا ہوں، میں تیری منادی کرتے ہوئے مر جاؤں۔ اور میں بات بتاؤں، جب آپ نے نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب پہلا شہید جو اسٹیفنس ہے، جب لوگ اس کو سنسار کر رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ اس کو سنسار کر رہے تھے تو وہ وہاں پر کیا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے، رائٹر لکھتا ہے کہ وہ خداوند یسوع آسمان کو کھلتا ہوا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے تخت سے کھڑے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اٹس مین جو تفسیر کرتے ہیں، جو مورخین ہیں، وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ایماندار جب مرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کا جو استقبال ہے وہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو جب آپ بھی مرے تو آپ کی موت جو ہے وہ شہنشاہوں کی طرح ہو، بادشاہوں کی طرح ہو، اور لوگ نہ کھڑے ہو بلکہ یسوع کھڑا ہو کر آپ کو استقبال کرے۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح مرے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہوگا، ہر انسان کے لیے نہیں یہ بات ہوگا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گرا قدر ہے، اور گرا قدر وہ ہے جو نیک نامی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نیک نامی بیش بہا ادھر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ اب جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ پیدا مرنے کا دن، کیا لکھا ہے؟ مرنے کا دن، زور سے بولے، مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ دعا مانگ رہے ہیں ساڑھے گھر پتر ہو جائے، ساڑھے گھر تی ہو جائے، فلاں 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 فلاں۔ لوگ جنہیں کو پترا کی کمی ہو پتر مانگ رہے ہیں، جنہیں کو تیاں کی کمی ہو تیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بائبل میں یہ لکھا، بھی اپنی بائبل میں دیکھیں کس کے پاس یہاں پہ لکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو سائد صاحب آپ کی بائبل کھول دیتی ہے جی، چلو کوئی بات نہیں، بس تھی سانو جو تنگ کرتے اور بچے تم تنگ کر۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ کوئی پڑھے اپنی بائبل میں، کوئی بھی پڑھ دے۔ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ اب مرنے کا دن کیسے کیسے بھی کیسے؟ اب جب کوئی عجیب بات ہے نا، سمجھے اس بات کو، مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے کیسے بہتر؟ جس طرح میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی صبور نبی صبور 51 میں داؤد نبی کہتا ہے میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ مینوں وچ گناہ دے۔ اب ایک بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ گناہ میں کیسے ہے بھائی؟ غور بات یہ ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ماں دے پیٹ چی وہ گناہ گار کس طرح؟ بھائی وہ گناہ گار اس طرح ہے کہ منوسی گناہ کا تھپا اس کے اوپر لگا ہے۔ جب ایڈم اور ایو نے گناہ کیا تو ہم کہاں پر تھے؟ اس کے اندر تھے، اور جب ہم باہر آئے ہیں تو نسل در نسل یہ جب اپنا شجر نسب دیکھیں تو ہمارے باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ کہاں پر پہنچے گا؟ آدم اور ایو سے، کیونکہ پہلا جو انسان تھا آدم تھا، آدم اور ہوا ہی سے ہم ساری اولاد دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ بکھرے آ گئے دنیا کو، وہی ہے نا ہمارے باپ۔ تو جب جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں تو موسی گناہ کا تھپا کون سا تھا؟ جب ایڈم اور ایو نے خدا کی نافرمانی کی اور پھل کھا لیا تو ان کی جو ہوئی روحانی موت ہو گئی، اور اس موت کے سبب سے خدا کی قربت سے ہم جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ موسی گناہ ان کی زندگی میں تھا، اور یسوع مسیح نے صلیب پر صرف اس وقت کے لوگوں تک کے لیے نہیں جان قربان کی تھی، ابھی تک جو بچہ نہیں بھی پیدا ہوا اس کے لیے بھی یسوع نے خون بہایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو بچہ ابھی نہیں بھی پیدا ہوا یسوع مسیح نے اس کے لیے بھی اپنا پاک اور بیش قیمت اور بے داغ لہو بہایا ہے۔ اب وہ جب مقدس داؤد وہاں پر کہہ رہے میں بھی پیدا ہویا، یعنی جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے تھے، اس لیے اس نے کہا، اس لیے یہاں پر یہ لکھا گیا کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے، برائیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہی ایک ایماندار کے لیے موت کوئی آخری چیز نہیں ہے۔ اور بھائی صحیح زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، ایماندار کے نزدیک موت کوئی آخری چیز نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہی ایک ایماندار کی آنکھیں زمین پر بند ہوتی ہیں خدا کے جلال کے سامنے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس بات کو سمجھی، پرکھی
सीखिए, यकीन जाने तौबा कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, सिर्फ लफ्जों के खातिर पता लग जाता है, आप किसी को खड़ा कर ले पता लग जाए। इंसान तब तक अक्लमंद लगता है जब तक वो बोलता नहीं। जो बोलोगे लग पते जान के तुसी किने जोगे अपने मुंह मियां मिठू बड़ी जो कोई गल नहीं। आपकी मरम्मत में तो कोई बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन जब वो आपको तोलेगा तो आप कम निकलेंगे तो फिर हंसेगा आपके ऊपर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बड़का मारन का कुछ नहीं होता, हाथा जरा जोर होना चाहिए। और ये जोर जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी जोर की बात कर रहा हूं मैं। डंडा की ताकत होएगी ना, सब कुछ हो जाएगा। अंडरस्टैंड करें आपकी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में छुपी हुई है। लेकिन हम आसमानी मुकामों तक तो पहुंचते नहीं, हम दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने बहन भाइयों से जो करब से लड़ते झगड़ते रहते हैं। पर अपने आप को कहां पर स्टैंड लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए अगर नहीं है तो। जो बातें कही जाती है, अगर आप नेक नामी है, आपका किरदार अच्छा होना चाहिए भाई। आपके किरदार से लोग बज्जर है, परेशान, तो नेक नामी कोई नहीं है आपकी। गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, बाद में आपकी बैक पीछे नहीं आपके मुंह पे भी बातें करते हैं, तो आप नेक नामी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। आपकी मौत गिरा कदर नहीं होगी। लोग कहते चला है मर गया, मगर होता है इस तरह की बातें करते हैं। जब ईमानदार मरता है तो जमीन पर जिस तरह एक गुनाहगार तौबा करता है, आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते जो है खुशी मनाते, इस तरह जब ईमानदार की मौत होती तो ऐसा भी आसमान पर होता होगा। आई होप सो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह अपने तख्त से उठ सकता है तो क्या फरिश्ते नहीं उठेंगे? यहां पे तो हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ता है, वहां पे यीशु मसीह अपने तख्त से उठ जाता है। बर्रा बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा अपने लोगों के लिए क्या करता है? अपने तख्त से उठ जाता है। गौर तलब बात है, सोचिए कहां पर खड़े हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी मौत खुदावंद के नजदीक गिरा कदर है। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगते हैं। और मेरी दरख्वास्त है सिस्टर मिल्का से को कलाम के मुताबिक दुआ में रहनुमाई करेगी।